سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، آج جس موضوع پر ہم لب کشائی کر رہے ہیں، اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں جب مبعوث فرمایا، قرآن کی صورت میں تھیوری ہمیں دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل زندگی کی صورت میں ہمیں پریکٹیکل ملا۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ہمیں ہر لحاظ سے وہ کامل و اکمل نظر آتی ہے، اور آپ کی زندگی ایسی پیاری ہے کہ اس زندگی کو جس نے بھی اپنایا وہ رفعتوں کی بلندیوں کے وہ عروج پر پہنچا، اور ایسا عروج بخشا کہ رہتی دنیا تک اس کا نام باقی رہتا ہے۔ لیکن قرآن پاک میں کسی کی پیروی کرنے کے اعتبار سے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک اطاعت ہے اور دوسرا اتباع۔ اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اطاعت الگ درجہ رکھتا ہے اور اتباع الگ درجہ رکھتا ہے۔ آج کی ہم اس گفتگو میں اتباع کا درجہ دیکھیں گے کہ اتباع کا درجہ کیا ہے، اور جو بندہ اتباع رسول کرتا ہے، اتباع مصطفیٰ کرتا ہے، اس کو کیا انعام اور کیا نوازشات سے اس کو نوازا جاتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 کی آیہ مبارکہ تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی، تو لوگوں پھر میری پیروی کرو، یحببکم اللہ ویغفر لکم، اللہ تم سے پھر محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ ناظرین، اس میں لفظ قل جو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، یہ قرآن پاک میں تقریباً 332 مقامات پر مختلف اعتبار سے، مختلف معانی کے اعتبار سے یہ استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں۔ اگر ہم اتباع کی بات کریں تو لفظ اتباع اپنے مختلف معانی اور مفاہیم کے اعتبار سے قرآن پاک میں تقریباً 104 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اور اگر ہم لفظ اتباع کے مقابلے میں لفظ آتا ہے اطاعت، اگر ہم اطاعت کو دیکھیں تو لفظ اطاعت تقریباً 18 مقامات پر قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے، مختلف مقامات پر مختلف شان نزول کے اعتبار سے۔ تو لفظ قل سے اس آیہ مبارکہ کی ابتدا کی گئی ہے۔ اگر ہم جتنے بھی قرآن پاک میں لفظ قل کے ساتھ بات کی گئی ہے ان سب کو اٹھائیں، ان کی تفسیر کو دیکھیں، تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہر قل جو ہے اپنا ایک خاص معنی رکھتا ہے، خاص پیغام تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ذریعے سے امت تک پہنچایا، وگرنہ وہی بات رب تعالیٰ خود بھی کہہ سکتا ہے، لیکن اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو استعمال کیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اتباع کا حکم دیا۔ اس لفظ اتباع کو قرآن پاک میں مختلف مفاہیم میں جو استعمال کیا گیا اس کو ذکر کرنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں، لوگوں کا دعویٰ تھا اللہ سے محبت کا، اے اللہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کہتا کہ لوگوں اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر تمہیں نیک کام کرنے ہوں گے، کامل اسلام کی طرف آنا ہوگا،
نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دیگر جتنے بھی اراکین اسلام ہیں ان کی طرف آنا ہوگا، لیکن خالق کائنات نے یہ نہیں کیا۔ یہ یہاں پر قرآن کا ایک بہت پیارا انداز اسلوب ہے جو میں آج سمجھانا چاہ رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اس انداز کے ذریعے سے بہت بڑا پیغام دیا ہے ٹیچرز کو۔ وہ اپنی کلاسز میں اس انداز کو لے کے چل سکتے ہیں، ٹرینرز ٹریننگ کے دوران اس کو لے کے چل سکتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ یہ لوگ مجھ سے محبت تو کرتے ہیں، یہ بات تو ڈن ہے، چونکہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اب اللہ کی ذات کے ساتھ حضور کی ذات جڑی ہوئی ہے۔ اب اللہ کی ذات نے ان کا رخ موڑا اتباع رسول کی طرف۔ کیوں؟ کہ جب یہ اتباع رسول کریں گے، میرے نبی کے شب و روز کو دیکھیں گے، یہ لوگ میرے نبی کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کو دیکھیں گے، جب یہ لوگ میرے نبی کی گفتگو کو سنیں گے، جب یہ لوگ میرے نبی کے تمام معاملات کو دیکھیں گے، مجھ سے تو محبت کرتے ہی کرتے ہیں، میرے نبی سے بھی محبت کریں گے۔ کیوں؟ ایسی پیاری زندگی میرے نبی کی ذات کی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو کام وہ کر رہے ہیں اس کو آگے نہیں چھیڑا، بلکہ جس کام میں کمی تھی اللہ تعالیٰ نے اس طرف لگایا تاکہ یہ لوگ اس زندگی میں ایک اچھی اور کامل زندگی کی طرف شروع ہو جائے۔ قرآن پاک میں اتباع اور اطاعت دونوں الگ الگ مقامات پر الگ الگ معنی میں استعمال ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ طٰہٰ پارہ نمبر 16، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بے شک تمہارا رب رحمان ہے، فَاتَّبِعُونِی میری پیروی کرو، وَأَطِيعُوا أَمْرِی اور میرے حکم کے پیچھے چلو، میری حکم کو مانو۔ اب یہاں پر لفظ اتباع کو الگ ذکر کیا گیا، لفظ اطاعت کو الگ ذکر کیا گیا، اور یہاں پر جو ایک قابل توجہ بات یہ ہے، اتباع میں اپنی طرف نسبت کی ہے، فَاتَّبِعُونِی میری اتباع کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتباع کے لیے شخصیت کا وجود کا ہونا ضروری ہے۔ وَأَطِيعُوا أَمْرِی اور فرمایا کہ میرے حکم کی اطاعت کرنی ہے۔ تو حکم کے لیے ضروری نہیں کہ ذات سامنے موجود ہو، ضروری نہیں کہ سامنے شخصیت موجود ہو، غیب سے بھی آواز آ جائے تو بھی انسان اس کی بات ماننے کو تیار ہو جاتا ہے۔ تو اطاعت اور اتباع یہاں پر قرآن پاک کے اس مقام پر الگ الگ کھڑے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اگر ہم سورہ البقرہ کو دیکھیں، پارہ نمبر 2، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کہ تحویل قبلہ کے مقام پر حضور کی ذات نماز ادا کر رہے ہیں۔ حضور کو حکم ہوا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا رخ مبارک بیت المقدس سے کعبہ کی طرف موڑ لیے۔ حضور کی ذات نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے رخ کو ادھر موڑ لیا۔ اب یہ ڈائریکٹلی حکم تھا حضور کی ذات کو، صحابہ ابھی تک بے خبر ہیں اس چیز سے، صحابہ کو نہیں پتا۔ صحابہ کرام نے جب حضور کی ذات کو رخ موڑتے ہوئے دیکھا، صحابہ کرام نے بھی حضور کی اتباع کرتے ہوئے ادھر رخ موڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کہ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَیْهِ، فرمایا کہ یہ حکم جو اچانک ہم نے دیا صحابہ کے لیے جو نماز ادا کر رہے تھے ان کے لیے، یہ اس وجہ سے تھا تاکہ ہم یہ امتیاز کر دیں، تاکہ ہم یہ ظاہر کر دیں کہ کون رسول کی اتباع کرتے ہوئے اپنی ایڑیوں کے بل اتباع رسول میں ان کے پیچھے مڑتا ہے۔ تو اس کا یہاں پر اتباع کا مطلب حضور کے فٹ سٹیپ کی پیروی کرنا قرار دیا گیا۔ یہاں پہ حضور نے حکم نہیں دیا، نہ ہی اللہ کی طرف سے حکم تھا۔ تو قرآن پاک میں لفظ اطاعت الگ معاملے میں استعمال ہوا، لفظ اتباع الگ معاملے میں۔ اور یہاں پہ ایک اور بڑی قابل توجہ بات، اطاعت کا ذکر اور اطاعت کا جو تعلق ہے انسان کے ذہن اور انسان کے جسم کے ساتھ ہے۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں، سورہ انفال پارہ نمبر 9، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وہم لا یسمعون۔ یہاں پر
کفار مکہ اور منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ کفار اور منافقین کی، کہ حالانکہ وہ موجود ہوتے تھے، سن رہے نہیں لیکن کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا۔ یہاں پر انہوں نے منافقت کا اظہار کر رہے ہیں، اور اتباع میں یہ نہیں ہوتا۔ اتباع میں محبوب کی ادا کو دیکھنا ہوتا ہے، محبوب کی ادا کو دیکھ کر اس کے پیچھے چلنا ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ تو تھا اتباع اور اطاعت میں فرق۔ اقبال بڑی پیاری بات کرتا ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ تا شعار مصطفیٰ از دست رفت، قوم را رمز بقا از دست رفت۔ اقبال کہتا ہے کہ جب سے قوم نے شعار مصطفیٰ کو اپنے ہاتھوں سے چھوڑ دیا ہے، جب سے قوم نے مصطفیٰ کے طریقہ کار کو اپنانا چھوڑ دیا ہے، تب سے یہ قوم بقا کے راز کو بھی دفنا چکی ہے، بھول چکی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی ضروری اطاعت ہے ساتھ اتباع بھی ضروری ہے، یا اس کا مطلب یہ بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا، ان کے پیچھے پیچھے چلنا، ان کی سیرت کو اپنی سیرت میں ڈھالنا، یہ بقا ہے قوم کی۔ یہ اقبال جو حکیم الامت کہلاتے ہیں وہ اس بات کو لے کے آ رہے ہیں۔ افعال میں، کردار میں، اخلاق میں، ہدایت میں، سنن میں، اور زندگی کے تمام امور میں جو میزان ہے وہ نبی کریم کی ذات ہے۔ فما وافقہ فہو الحق، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے موافقت چیز کرے گی وہ حق ہے۔ وما خالفہ فہو باطل، اور جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ مخالفت میں جائے گی وہ باطل ہے۔ تو حق اور باطل کا جو معیار قائم کیا گیا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت کو کیا گیا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے فاتبعونی، لوگو اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ حضرت ذوالنون مصری یہاں پہ ایک بہت بڑی بات کہتے کہ من علامات المحبت اللہ، اگر اللہ سے محبت کی علامات کو دیکھنا ہے، یعنی ایک بندہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس بندے میں علامات محبت الہی موجود ہے یا نہیں، یا کتنی موجود ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ پھر وہ ایک ہی علامت ہے۔ یہاں پر نماز کا ذکر نہیں، یہاں پر روزے کا ذکر نہیں، یہاں پر زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے، یہاں پر حج بیت اللہ کا ذکر نہیں ہے، یہاں پر اگر ذکر ہے متابعۃ الحبیب اللہ، اللہ کے حبیب کی اتباع کرنا، یہ سب سے بڑی علامت ہے اللہ سے محبت کی۔ جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم کرتے چلے جائیں گے، ہم دعوی محبت الہی میں اتنا اپنے آپ کو کامل کرتے چلے جائیں گے۔ اور صحابہ کرام نے اس چیز کو اپنایا ہے۔ میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت یزید ابن ابی عبید کہتے ہیں فقلت یا ابا مسلم اراک تتحر الصلاۃ عند هذه الاسطوانہ قال فانی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحر الصلاۃ عندها۔ کہتے کہ ابو سلمہ بن اکوع کے ساتھ میں موجود تھا، تو انہوں نے ایک ستون کے پاس نماز ادا کی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو ستون کے پاس آپ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کا ایک ستون تھا وہاں پہ رکھے جاتے تھے، یہاں پر نماز پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر میں نے حضور کی ذات کو دیکھا تھا کہ یہاں پر نبی کریم نماز ادا کر رہے ہیں، تو میرے دل نے کہا، میرے عشق نے کہا، میری محبت نے کہا کہ یہاں پر تمہارے محبوب نے نماز ادا کی ہے، تم بھی یہیں پہ نماز ادا کرو۔ حالانکہ باقی بھی جگہ موجود ہیں نماز ادا کرنے کے لیے، لیکن یہ صحابی رسول اس جگہ پہ نماز ادا کر رہے ہیں جہاں پر حضور کی ذات نے نماز ادا کی تھی۔ یہ اتباع ہے۔ اطاعت آپ کے جسم کو جھکاتی ہے اور اتباع آپ کے دل کو جھکا دیتا ہے۔ اطاعت اس چیز کا نام ہے
کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ تمہارا لیڈر، تمہارا امیر، تمہارا حکمران کیا کہہ رہا ہے، اور اتباع یہ ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ تمہارا محبوب کر کیا رہا ہے۔ اس کے قدموں کے نشانوں کو ڈھونڈتے ہوئے اس کی پیروی کرتے چلے جانا، یہ اتباع ہے۔ اب ناظرین، اطاعت مصطفیٰ جو کرتا ہے یا اطاعت خدا جو کرتا ہے اس کا انعام اور ہے، جو اتباع رسول کرتا ہے اس کا انعام اور ہے۔ قرآن کہتا ہے 5واں پارہ سورہ النساء، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ۔ اللہ کہتا ہے کہ جو اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اس کو انعام یہ دیا جائے گا، علیہم من النبیین، وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، والصدیقین، وہ گروہ صدیقین کے ساتھ ہوگا، والشہداء، وہ شہداء کے ساتھ ہوگا، والصالحین، وہ نیک بندوں کے ساتھ ہوگا۔ اور اللہ کہتا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں، ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے۔ تو اطاعت کا جو انعام دیا جا رہا ہے وہ معیت انبیاء کی صورت میں ہے، وہ معیت صدیقین کی صورت میں ہے، وہ معیت شہداء کی صورت میں ہے، وہ معیت صلحاء کی صورت میں ہے۔ یہ اطاعت کا انعام ہے۔ یہاں پر میں ایک قابل توجہ بات کرنا چاہتا ہوں، کوئی بھی بندہ، کوئی لیڈر، کوئی حکمران، کوئی اللہ کا نیک بندہ کہیں جا رہا ہو، اگر اس کے ساتھ 50 لوگ ہیں، ضروری نہیں کہ وہ نیک انسان ان 50 لوگوں کو گہرائی سے جانتا ہو، وہ 50 کے 50 لوگوں سے دلی محبت کرتا ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن وہ جو 50 ساتھ جا رہے ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سارے کے سارے ان کو پہچانتے بھی ہوں، جانتے بھی ہوں، اور مکمل طور پر عقیدت بھی رکھتے ہوں۔ اللہ نے یہ کہا کہ اگر تم اطاعت کرو گے انبیاء کا ساتھ ملے گا، یہ نہیں کہا کہ انبیاء تجھ سے محبت بھی کریں گے۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو یہ کہا ہے کہ تمہیں صدیقین کا ساتھ ملے گا، یہ نہیں کہا کہ تمہیں ان کی محبت بھی مل جائے گی، تمہیں شہداء کی محبت بھی مل جائے گی، تمہیں صلحاء کی محبت بھی مل جائے گی۔ محبت کا ذکر نہیں کیا، معیت کا ذکر کیا ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اتباع کرتے ہو، وہ اطاعت تھی اللہ اور اس کے رسول کی، یہاں اتباع کی بات ہے۔ اگر تم اتباع کرتے ہو، انبیاء اللہ کی نسبت چھوٹا درجہ ہے، صدیقین اللہ کے مقابلے میں بہت نیچے ہیں، شہداء اللہ کے مقابلے میں بہت نیچے ہیں، صلحاء اللہ کے مقابلے میں بہت نیچے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اگر تم اتباع کرو گے میرے نبی کی تو پھر تمہیں ساتھ، صرف ساتھ نہیں بلکہ تم میرے محبوب بن جاؤ گے، تمہیں میری محبت مل جائے گی۔ یہ کتنا بڑا درجہ ہے، یعنی جس بندے سے خالق کائنات محبت کر لے پھر اس کو کس کی محبت کی اس کو حاجت ہوگی؟ جس کو رب اپنا محبوب بنا لے، جس کو رب تعالیٰ کہہ دے کہ اے بندے تو میرا محبوب ہے، تو بتائیں ناظرین اس بندے کو کچھ اور چاہیے؟ اور یہ کب ملے گا؟ جب ہم اتباع مصطفیٰ کی طرف سے آئیں گے۔ اطاعت اور محبت، اتباع اور اللہ تعالیٰ کی جو ساتھ محبت کا مل جانا ہے، یہ اتباع کو بڑا بنا دیتی ہے بنسبت اطاعت کے۔ اطاعت کے ساتھ صرف معیت ملتی ہے اور اتباع کے ساتھ اللہ کی محبت ملتی ہے، گناہوں کی بخشش ملتی ہے۔ اور کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کی، وہ کہتا ہے کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ یہ حضور کی ذات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ سے محبت کا ذریعہ ہے، آپ کی اتباع اللہ کا محبوب بننے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہمیں آج کے دور میں چاہیے ہم کامل
اتباع کی طرف آئیں۔ آج کے دور میں ہمیں چاہیے ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں۔ اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خدا سے محبت کا ایک ذریعہ ہے، ہمیں چاہیے ہم اپنے گھروں میں، ہم اپنے کالجز میں، یونیورسٹیز میں، باہر جب ہم تھڑوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں تو بجائے اس کے ہم سیاست کی بات کریں، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کی غیبتیں کر کے اپنے گناہوں کے بوجھ میں اضافہ کریں، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں سے گلے شکوے کرتے ہوئے اپنا وقت گزاریں، کیا یہ بہتر نہیں ہم حضور کی سیرت کی بات کریں؟ کیا یہ بہتر نہیں ہم حضور کے اخلاق کی بات کریں؟ کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھانے والی باتوں کا ذکر ہے؟ کیوں؟ جس سے محبت ہو جائے انسان اس کے ذکر کے بہانے ڈھونڈتا ہے، اس کو یاد کرنے کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ ہم جب باہر بیٹھتے ہیں، گلیوں میں بیٹھتے ہیں، ہم جب روڈ پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں، گھروں میں بیٹھتے ہیں، ہم تصور کریں ہماری گفتگو کا زیادہ تر حصہ کس چیز پہ مشتمل ہوتا ہے؟ ہماری گفتگو میں، ہماری سوچ میں کیا حضور کی ذات شامل ہے یا نہیں ہے؟ یعنی حضور کا ذکر خیر تو محبت الہی کا ذریعہ، اور ہماری عام زندگی میں حضور کا ذکر ہی نہیں ہے، حضور کی سیرت کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا، ہمیں ان کی اتباع کا شوق کیسے پیدا ہوگا؟ اور جب تک ہمیں اتباع کا شوق پیدا نہیں ہوگا تو بتائیں ہم خدا کے محبوب کیسے بن سکتے ہیں؟ تو اس لیے اس مختصر سی زندگی میں بجائے اس کے کہ ہم اپنی بیماریوں کا ذکر کرتے ہوئے چلے جائیں، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کے شکوے شکایتیں سنتے اور سناتے ہوئے چلے جائیں، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کے نفرتوں حسد کو اپنے دل میں بسا کر اور اس کو جگہ دے کر اس دنیا سے چلے جائیں، نہ بلکہ ہم حضور کا ذکر خیر کرتے ہوئے اس دنیا سے جائیں، حضور کی سیرت کا ذکر کرتے ہوئے اس دنیا سے جائیں، حضور کی اتباع میں اس دنیا سے جائیں۔ وہ کیا ہی اچھی موت ہوگی، وہ کیا ہی اچھا سما ہوگا جب ہم حضور کی سیرت کو اپنا کر اس دنیا میں جائیں گے۔ اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا محبوب بننے کا ذریعہ ہے۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، لوگو اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر میرے نبی کی پیروی کرو، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ناظرین، انہی الفاظ کے ساتھ اپنے آج کے موضوع کا کوئی اختتام کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اتباع مصطفیٰ کے ذریعے سے محبوب الہی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔